ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا اشعث بن قیس اور حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے نکلے، تو انہیں مدائن کے گرد و نواح میں ایک جھونپڑی میں پایا، یعنی ملاقات ہوئی جھونپڑی میں۔ حاضر ہو کر سلام عرض کی۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے اس کی کہ ہم ملک شام سے آپ کے بھائی کے پاس سے آئے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ وہ کون؟ عرض کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہو کر آپ کے پاس آئے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے وہ کہاں ہے؟ عرض کی انہوں نے تو آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور امانت ادا کرو کہ جو شخص ان کے پاس سے آتا ہے میرے لیے ان سے تحفہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ جو دونوں تھے آئے تھے، یہ بھی عجیب سا فیل کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ اب وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ ہم پر تہمت نہ لگائیں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہم اپنے مال سے پورا کیے دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو وہ تحفہ چاہیے جو انہوں نے تمہارے ہاتھ بھیجا ہے۔
تو عرض کی اللہ کی قسم انہوں نے ہمیں کوئی تحفہ دے کر نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتا تھا تو آپ کو کسی دوسرے کی عادت نہیں ہوتی تھی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قرب میں رہا کرتے تھے اور ایسے جلیل القدر یہ صحابی تھے، لہذا جب تم ان کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو وہ تحفہ ہے، یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں تم سے مطالبہ کر رہا تھا۔ اور ایک مسلمان کے لیے سلام سے افضل تحفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو اچھی دعا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، برکت والی اور پاکیزہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، اور بدقسمتی سے آج یہ سنت جو ہے، کیونکہ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور سلام کی ترغیب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ سنت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے اسلامی بھائی یعنی جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہنے کے بجائے کیا حال ہے، آداب عرض، اور جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے دنیاوی طور پر تو وہ گڈ مارننگ، تو گڈ ایوننگ، تو گڈ نائٹ، تو یہ حساب کتاب ان کا چلتا ہے۔ تو یہ سب خلاف سنت ہے، اور رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائی، ٹاٹا، یہ اس طرح کے انداز ہمارے بدقسمتی سے بڑوں میں بھی رائج ہے اور یہی چھوٹوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو سلام اس کو عام کریں، کیونکہ مسلمانوں پر یہ حق ہے دوسرے مسلمان کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے حق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب تم مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ نمبر 3، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ نمبر 4، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ تو یہ 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ تو ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی جناب چلے جناب بتائیں آپ 6 حقوق کتنے، تو ہم تو ادھر ادھر بگلے جھانکیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جب آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے باہمی، پھر اس میں جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کے اور زیادہ حقوق بنتے ہیں۔ تو اب یہ اگر ڈسپلن قائم ہو جائے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حقوق ادا کرنے میں کمر بستہ ہو جائے، مطلب اس کی عادت بن جائے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں معاشرہ کتنا خوشگوار بن جائے۔ کہ جیسے یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت سنی ہم نے کہ یہ اپنے جو مسلمان بھائی کے پاس سے جو مل کر آتے تھے تو ان کے آنے پر جو ان کو طلب ہوتی تھی، جو تحفے کی چاہت ہوتی تھی، وہ یہ کہ مجھے سلامتی کی دعا مل جائے۔ میرے بھائی نے جو مجھے تحفہ بھیجا تو میرے لیے سلامتی کی دعا، السلام علیکم، سلامتی کی یہ دعا ہے، یہ مجھے مل جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو دین اسلام ہمیں جو تربیت دیتا ہے تو ہم اس تربیت کو کتنا حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو اس پر عمل کرنے کی ترغیب کتنی ملتی ہے۔ یعنی وہی نا کہ اگر ہماری نوکری میں کوئی الاؤنس رکھ دیا جائے کہ بھائی آپ جاب تو کرتے ہیں، اس فیکٹری میں آپ کی جاب ہے، لیکن اگر آپ پہلی صف میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو 500 روپے کا الاؤنس ملے گا۔
تو شاید اب ہماری رغبت بڑھ جائے گی کہ نہیں 500 روپے بچت ہو جائے گی. آپ نے داڑھی نہیں رکھی, آپ داڑھی رکھ لیں, آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے گی, پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ یار گورنمنٹ جاب مل رہی ہے ہم کو. آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, جب تک آپ 6 کلمے نہیں سنائیں گے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا. تو شاید 1 آدھ گھنٹے میں یاد کر کے جائیں گے کہ بھائی اب ڈرائیونگ لائسنس لینا, اس کے بغیر تو چالان ہو جائے گا ہمارا. تو دنیاوی مقاصد اگر ہمارے ملتے ہوں, دنیاوی کو عہدہ ملتا ہو, تو ہم اس کے لیے رات دن تیار ہیں. آپ کرائیں, جتنا بھی پڑھ لیا, پتہ چلے کہ یہ کورس کر لیں گے تو آپ کی ڈگری میں ایک اور جملہ, ایک اور الفاظ کا ایڈیشن ہو جائے گا. تو پھر ہم کوشش کر کے سفر بھی کرتے ہیں, خرچہ بھی کرتے ہیں, ماں باپ سے, گھر بار سے ساری جدائیاں بھی برداشت کرتے ہیں. لیکن دین کا جہاں معاملہ آتا ہے, اول تو سیکھنے کی حرص نہیں. جیسے اگر جمعہ میں بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ بھائی ہمارے امام صاحب جو ہے وہ 12:30 بجے بیان شروع کر دیں گے, تو ہم جاتے کتنے بجے؟ ہم تو جائیں گے 1 بجے, کیونکہ 1 بجے ہی اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. تو اتنی جلدی جا کر کیا کریں گے؟ مسجدوں کا حال ہمارے سامنے. اگر کسی مسجد میں نماز پڑھتے بھی ہیں اور پتہ ہو کہ فیضان سنت کا درس ہوتا ہے, تو کیا ہمیں رغبت ہے کہ فیضان سنت کے درس میں جو پابندی سے شرکت کر لے؟ آپ اس سے پوچھیں, وہ آپ کو ایسی سنت اور آداب بتائے گا, کیونکہ ان سنت اور آداب کا سیکھنا یہی ذرائع ہیں. مدنی چینل دیکھنے کا کہاں دل کرتا ہے؟ اگر دن بھر میں 2-3 گھنٹے اگر کوئی چینل دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں کھیل کود سے, تفریح, ڈراموں سے, اس سے فرصت نہیں ہے. تو بدقسمتی ہماری کہ ہمارا علم دین حاصل کرنا اور پھر حاصل کر کے عمل کرنا, اس کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن و حدیث میں سلام کی تاکید آئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو, اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو, اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو. تو دیکھا آپ نے کہ سلام کرنے کا حکم ہمیں ہمارا پروردگار دے رہا ہے, مگر پھر بھی ہم غیروں کی طریقوں پر چل رہے ہیں, غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. تو ملائکہ نے جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضری دی تو کہا, سلام کہا, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جواباً سلام کہا. اس کا بھی تذکرہ پارہ 26 میں کیا. چنانچہ ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام, کہا سلام. تو سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی بحکم خداوندی اللہ عز و جل کے معصوم فرشتوں کو سلام کیا. لہذا سلام کرنا یہ ہمارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بخاری و مسلم کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں, کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم, تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ, یعنی انہوں نے رحمت و رحمت اللہ کے الفاظ یہ زائد کہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے السلام علیکم کہنے پر
فرشتوں نے جواباً السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلام اس کے جو لغوی معنی علماء نے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ سلامت اور عافیت، حفاظت اور بچاؤ میں رہنا، بے عیب ہونا، بے نقص ہونا۔ جنت کو اسی لیے دارالسلام کہتے ہیں کیونکہ وہاں ہر شخص کو امن، عافیت اور سلامتی حاصل ہوگی اور ہر آفت و مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے، اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طور پر جواب دو یا ویسا ہی جواب لوٹا دو۔ تو عام طور پر معروف یہی ہے کہ السلام علیکم ہی سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، لیکن یہاں ایک بات میں عرض کروں گا کہ سلام کہتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد 3 صفحہ 459 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا یہ حرام جانتا ہوں۔ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں بغض اور حسد یہ پھیل جائیں گی۔ بغض تو کاٹنے والا استرا ہے جو بالوں کو نہیں بلکہ دین کو کاٹ دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو محبت پیدا کرے؟ پھر فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ یعنی یہ سلام کرنا گویا ہمیں آپس میں محبتیں دلاتا ہے، لیکن کون سلام کرتا ہے؟ کیا ہم آپس میں بھی کوئی سلام دعا کہیں نہیں؟ مذہبی وضاقتہ رکھنے والے، آپس میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی اگر چیک کیا جائے نا، یعنی یہ تو امیر اہل سنت الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں وہاں ایک سمجھنے کے احساس پیدا کراتی ہیں۔ احساس پیدا کرانے کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں دن بھر کہ یار یہ واقعی یار یہ بات تو صحیح کی کہ ہم ٹھیک ہے سلام کی فضیلت بھی جانتے ہیں، سلام پر ہم نے بیانات بھی سنے، بیانات کرتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن چیک یہ کیا جائے کہ یار آپس میں کوئی سلام دعا کا کوئی اہتمام، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا جذبہ کہ جس میں میں چاہوں کہ یار میں باپ ہوں اپنے بیٹے کو سلام کروں، اپنی اولاد کو میں سلامتی کی دعا دوں، میں بھائی ہوں تو بھائی کو میں سلامتی کی دعا دوں، والدین ہیں تو والدین کو میں سلامتی کی دعا دوں، میرا پڑوسی ہے جو روزانہ مجھ سے آتے جاتے ملتا ہے تو میں اس کو سلامتی کی دعا دوں، میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں جاتے ہوئے میں اگرچہ دکاندار ہو کر گاہکوں سے سلام دعا کر لیتا ہوں، لیکن دکان پر جو میرے اسٹاف ہے، میرا عملہ ہے، کیا میرا اس سے کوئی سلام دعا کا معاملہ؟ کوئی ایسی صورت؟ ایک درجے میں اگر طالب علم پڑھتے ہیں تو ہم بھی غور کریں کہ کیا درجے کے اسلامی بھائیوں کا آپس میں سلام دعا کا سلسلہ، نمازی نماز پڑھتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں، الحمدللہ ہماری مساجد میں عرف ہے، اچھا طریقہ ہے، علماء پسند فرماتے ہیں، اور کہ یہ آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہاتھ ملانا اپنی جگہ ہے، لیکن ہاتھ ملاتے وقت کیا سلام؟ کیونکہ ملاقات کی سنت ہے نا کہ ملاقات کرتے وقت سلام کرنا ہے، تو کیا ہمارا ایسا کوئی معمول ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آپس میں محبت نہ کرو جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو محبت پیدا کرے؟ پھر فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو یہ سلام کی جو سنت ہے
یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ سنتیں عام کی ہیں، زندہ کی ہیں، فیضان اس کا جاری کیا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سلام کو عام کریں گے۔ تو سلام جو کرتا ہے نا، سنیے اور فضیلت سنیے انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ سلام کو عام کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ایک اور روایت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا جو ان میں اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر قربان کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے، ان کو سلام فرمایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر منکسر المزاج ہیں کہ چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کرتے ہیں۔ تو کاش اگر ہم بڑے ہیں تو چھوٹوں کے پہل کرنے کا انتظار کیے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی والی سنت پہلے سلام کرنا یہ ادا کر لیا کریں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ یہ عادت مبارکہ رہی کہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب کوئی زائر روزہ حاضر ہوتا ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار فائز الانوار پر جو حاضر ہوتا ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرے، حسب عادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہلے ہی سلام فرما چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گھر میں بھی جب داخل ہوں، سبحان اللہ، تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ سلام کرنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو تاکہ تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت نازل ہو۔ ایک روایت میں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اگر زندہ رہیں تو انہیں رزق دیا جائے اور ان کی کفایت کی جائے، اگر مر جائیں تو جنت میں داخل ہوں۔ ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو، تو خیر و برکت نازل ہونے کا، اس کی برکتیں گھر والوں کو پانے کا ایک بڑا ہی پیارا عمل علماء نے جو لکھا وہ یہ کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ اور اس ضمن میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو
تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اب دیکھیں گھر کا امن و امان قائم کرنے کا بہترین وظیفہ۔ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ بھئی گھر میں جھگڑا نہ ہو؟ یہ گھر کا جھگڑا جو ہمیں کتنا ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کون نہیں چاہتا میرے گھر میں برکت نہ ہو؟ ہر کوئی۔ اور پھر آج کل رونا دھونا یہی کرتے ہیں کہ یار سارا دن پہلے تو ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے، اب تو یہ برکت ہی نہیں ہے۔ تو برکت اڑنے کا، برکت دور ہونے کے اسباب بھی تو ہم ڈھونڈے نا۔ چلے آج نسخہ مل گیا۔ تو یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ شیطان جو ہے یہ کس طرح سے یہ گھر میں جھگڑے کراتا ہے۔ تو امیر اہل سنت فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ شیطان کی کثیر اولاد ہے اور ان کی مختلف کاموں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ ربانی نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ شیطان کی اولاد 9 ہیں۔ شیطان کی اولاد 9 ہیں۔ ایک زلیتون، یہ بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔ دوسرا وسین، یہ لوگوں کو ناگہانی آفت میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے۔ تیسرا لقوس، یہ آتش پرستوں پر مقرر ہے۔ چوتھا عوان، یہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچواں حفاف، یہ شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھٹا مرہ، یہ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہے۔ مصوت، یعنی افواہیں عام کرنے پر مقرر ہے، وہ لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے اور اصل حقیقت سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ داسم، یہ گھروں میں مقرر ہے۔ یہ شیطان کی اولاد یہ گھروں میں مقرر ہے۔ اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پتہ چلا یہ اولاد شیطان کی داسم یہ گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو گھر سے داخلے سے روکنا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیں، گھر والوں کو سلام کریں، اور روزی میں برکت کا نسخہ ملا کہ درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح نواں جو ہے یہ ولہان، شیطان کی اولاد کا نام ولہان، یہ وضو، نماز اور دیگر عبادات میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں سلام کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سنیے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت، لیٹتے وقت، رات گزارتے وقت شیطان اس کے قریب نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اگر سفر ہوگا نا تو ہمیں تربیت ملتی کہ کھانا کھانا کیسے۔ کھانا کھانے کا جب دسترخوان بچھتا ہے تو مدنی قافلے میں یا تربیتی کورس میں، مدنی کورس میں آپ شرکت کریں تو سب سے پہلے کھانا کھانے کی نیت ہے، پھر کھانا کھانے کی دعا پڑھائی جاتی ہے۔ تو گویا یہ ہمیں تربیت ملتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور گھر میں بھی جب اس طرح سے کھانا کھائیں تو چلیں ایک مدنی منی کی ڈیوٹی لگا دیں، چلیں جی آپ آج دعا پڑھائیں، آج آپ دعا پڑھائیں، آج آپ دعا پڑھائیں، تو یوں انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی برکتوں والا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلام کہنا کس طرح چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس کو اتنی تکرار کروائی، اتنی تربیت دی کہ اب آپ جو مدنی چینل دیکھتے ہوں گے نا، انہوں نے تو اپنا سلام درست کر لیا ہوگا۔ مدنی مذاکرے میں اس کی بارہا کہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو امیر اہل سنت فوراً نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ برکاتہ کہہ لیجئے، آپ کو 10 نیکیاں اور مل جائیں گی۔ کیوں کہ اس وقت تو نیکیاں حاصل کرنا بظاہر ہمیں کوئی مطلب وہ ہمارا کوئی جیب نہیں بھر رہا، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو احساس ہوگا کہ کاش اس وقت میں درست طور پر بار بار سلام کیا کرتا تاکہ میرے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی جہاں ہو سکے بس میں سوار ہوں، کسی اسپتال میں جائیں، کسی ہوٹل میں داخل ہوں، جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں نا، جہاں مسلمان اکٹھے ہوں، سلام کر لیا کریں۔ یہ 2 الفاظ زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر ان کے فوائد و ثمرات یہ بہت زیادہ ہیں۔ اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بازار جاتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں، ہمارا تو کام مطلب نوٹے کمانا ہوتا ہے، مال کمانا ہے۔ سلام دعا بھی اگر کسی سے کرتے تو مطلب کی یاری ہوتی ہے، مطلب کی مطلب کوئی گاہک آتا ہے تو السلام علیکم، تو جناب اس سے بڑی گرم جوشی سے ملیں گے کیونکہ اس کو اب کاٹنا ہے، تو بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے کہ جناب یہ آئے گا تو ذرا گرم جوشی دکھاؤں گا تو پھنسے گا، یہ میرے اخلاق سے متاثر ہی جب ہوگا کہ جب میں اسے گرم جوشی سے ذرا سینے میں لگا کے ذرا دباؤں گا، ذرا ہاتھ دباؤں گا تو بڑا متاثر ہوگا کہ یار یہ آدمی صحیح ہے، یار اس سے سودا لے لینا چاہیے۔ تو اب وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بلکہ ایک کتاب میں کہیں پڑھا تھا، مجھے اس کا حوالہ ملا نہیں، تو اس کتاب میں شاید مکتبۃ المدینہ کی کتاب تھی، امیر اہل سنت کی کتاب، انہی کتابوں میں سے الحمدللہ پڑھا تھا کہ پرانے دور میں ڈاکوؤں کی جماعت یہ جب کسی کو لوٹنے آتی تھی تو سلام نہیں کرتی تھی، مسلمان ہوتے تھے وہ، اور اگر کوئی سلام کر لیتا تو وہ ڈاکو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی ڈاکو کسی مسلمان کو لوٹتے وقت اس نے سلام کیا، اس نے جواب دے دیا تو اب لوٹتا نہیں تھا، یار اس کو سلام کر لیا، اس کو سلامتی کی دعا دے دی، اس کو سلام کا جواب دے دیا، اب لوٹوں گا کیسے؟ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو مطلب گرم جوشیاں دکھانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے سلام ایسا گرم جوشی سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، تو ہماری نیتیں اچھی ہوں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، ہمیں نیکیاں ملیں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے تو ہم تو سوچ رہے ہوں کہ جناب میں نے تو بہت سلام کیے تھے، میں تو بہت ملاقاتیں کرتا تھا، لیکن پتہ چلے کہ ملاقاتیں تو ساری دکھاوے کے لیے ہوتی تھی، یہ ساری تو لوٹ مار کے لیے ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ دیکھیے کہ یہ بازار بھی اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کر کے ثواب کمائیں۔ چنانچہ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملنے جاتے تو وہ ان کو لے کے بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں یعنی حضرت طفیل کہتے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش دکاندار مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے۔ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک دن جب میں حاضر ہوا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں بازار۔ تو کہا حضرت بازار جا کے آپ کو خریداری تو کرتے نہیں ہیں، بازار جا کر آپ کچھ خریداری تو کرتے نہیں، تو یہیں نہیں بیٹھ جائیں، کچھ بات چیت کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا اے طفیل ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو کیسا جذبہ تھا کہ ثواب کمانے کے لیے آؤ نا، ذرا مسلمان بیٹے ذرا سلام کر لیں تاکہ ہمیں ثواب ملے، لیکن ہمارا ایسا انداز نہیں ہے۔ ہم ذرا سی اگر کوئی منصب ملتا ہے، کوئی ایسا مقام ہوتا ہے تو پھر ہماری جو ہے نا بعض اوقات ٹور چینج ہو جاتی ہے، انداز چینج ہو جاتا ہے، لفٹ نہیں کراتے۔ یعنی بعض اوقات تو دیکھا جاتا ہے کہ سیٹھ اگر آتا ہے تو کوئی بھی اسٹاف کا آدمی، عملے کا آدمی، اس کو جرت نہیں ہوتی کہ باس کو سلام کرے، اور وہ اٹینشن کھڑے ہو جائیں گے کہ باس گزریں گے ہمارے پاس سے
اور یہ گزر کے ٹھک کر کے تیزی سے دروازہ کھول کے اپنے چیمبر میں چلے جائیں گے, سلام نہیں کرے گا کوئی. یہ انداز درست نہیں ہے. پھر جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو تو کوئی بھی پوچھتا ہی نہیں ہے. بعض پولیس والوں نے اس طرح کے اپنے وہ کہا تھا کہ ہم عید کے دن جو ہے نا وہ پہرا دیتے, لیکن ہمیں کوئی چلو گلے, ہم تو گنے لے کر کھڑے, اور کوئی مسکرا کر عید مبارک بھی کہہ کر نہیں جاتا ہے, سلام بھی کر کے نہیں جاتا ہے. تو یہ کیسا انداز ہے ہمارا کہ اگر ہم بھی, اگر کہیں ملاقات کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو جو من پسند لوگ ہوتے ہیں اس سے ہی ملتے ہیں, من پسند لوگوں سے تعلقات اس سے ہی ملتے ہیں. کوئی ایسا ہمارا جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملاقات کروں. یہ ٹھیک ہے غریب آدمی ہے, سلام تو کروں, میں آگے بڑھ کر ملاقات تو کروں. اگر میرا مخصوص طبقہ ہوتا ہے, نمازیوں میں بھی ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے, بس ایک دو سے ہاتھ ملائیں گے, یا فلاں سیٹ صاحب نظر آ جائیں گے تو آگے بڑھ کر ہاتھ ملائیں گے, تو یہ تو دنیاوی مقاصد ہو گئے. مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سے سلام دعا کرنا, اس کے دل میں اپنی محبتیں پیدا کرنا, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دلا سکتا ہے. ایک قصاب خانہ, سلاٹر ہاؤس, قصائی خانہ, جہاں گوشت وغیرہ مطلب جانور ذبح ہوتے تھے, کافی لوگ کام کرتے تھے. ایک مرتبہ اس سلاٹر ہاؤس کا ایک آدمی چھٹی کے ٹائم جب لوگ نکل رہے تھے, وہ کسی کام سے کولڈ اسٹوریج میں گیا, جہاں پر وہ گوشت وغیرہ رکھا جاتا تھا, اے سی وغیرہ جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. وہ کسی کام کے لیے داخل ہوا. اب بے خیالی میں اس سلاٹر ہاؤس کے دروازے پر اس نے لکڑی لگانا بھول گیا. اب وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تیزی کے ساتھ, اس کو رکاوٹ نہیں رکھی, اچانک وہ دروازہ بند ہو گیا. اب وہ کولڈ اسٹوریج کا جو دروازہ تھا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کھلتا باہر سے تھا اور اندر سے کوئی ہینڈل ہی نہیں تھا کچھ. اب یہ تو بڑا گھبرایا کہ چھٹی ہو رہی ہے, سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, اور میں تو یہ گوشت کے ساتھ ہوں اور ٹھنڈک ہے, تو صبح تو کلفی ہو جائے گا میرا تو حساب کتاب پورا. اب بڑا گھبرایا, دروازہ پیٹ رہا ہے, آوازیں لگا رہا ہے, لیکن وہ کولڈ اسٹوریج تھا, دروازے بھی مضبوط, کوئی آواز بھی نہیں سن رہا ہے. بڑا چیخا چلایا, لیکن اس کو بہت ٹینشن ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ اچانک کولڈ اسٹوریج کا دروازہ کھلا اور اس سلاٹر ہاؤس کا جو چوکیدار تھا وہ اندر آیا, اور یہ بھی خیریت سے باہر نکل گیا. اب یہ بڑا حیران کہ چوکیدار کا تو اس وقت کام ہی نہیں, کولڈ اسٹوریج میں کیا کام اس کا. تو اس نے چوکیدار سے پوچھا یار بات کیا ہے, تم کو کیسے پتا چلا کہ میں اندر رہ گیا ہوں. کہنے لگا صاحب ہمارے اس سلاٹر ہاؤس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, لیکن آپ ان چند لوگوں میں سے ہو جو آتے جاتے مجھے سلام کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. تو آج صبح جب آپ آئے تھے تو آپ نے مجھ سے سلام کیا تھا, میری طبیعت پوچھی تھی, تو اب جب جاتے ہوئے سب نکلے نا تو آپ نہیں نکلے. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے یار, یہ کہاں رہ گئے. تو میں آپ کو ڈھونڈتا رہا, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا میں آپ کو کولڈ اسٹوریج میں آپ مل گئے مجھے. اب دیکھیں یہ فائدہ ہوا نا, یہ فائدہ ہوا کہ یار اگر وہ چاہتا ہے میں مینیجر, یہ چھوٹا آدمی چوکیدار, یہ کس کام کا, نہیں ہو سکتا یہ چوکیدار کسی وقت پہ آپ کو کام آ جائے, ہو سکتا ہے. تو یہ سلام جو ہے یہ محبتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم مطلب اس معاملے میں اپنی طبیعت نہیں پاتے ہیں, ہمیں سوچ ہی نہیں بنتی. بس جو ذرا سا اگر یعنی خود غریب ہوتے ہیں, لیکن اگر کچھ مال مل گیا, خود طالب علم ہوتے ہیں, اگر کوئی جاب اچھی مل گئی, کوئی ایسی اچھی پوسٹ مل گئی, بھلے نا جس استاد سے پڑھا اس کو بھی سلام نہیں کرتے. ہاں جی, جو استاد, بلکہ ایک استاد نے مجھے کسی دور میں کہا تھا جس سے ہم پڑھتے تھے, تو وہ بیچارے پہلے کسی عام سے اسکول وغیرہ میں پڑھاتے تھے, اور پھر جو ہے وہ کہیں پر وہ اچھے اسکول میں جو دنیاوی طور پر اچھا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے اظہار کیا تھا, تو چونکہ وہ جب بھی ملتے تھے الحمدللہ, چونکہ انہوں نے بہت اچھی باتیں ہم کو سکھائی تھی, تو ہم ان سے اچھے گرم جوشی سے ملتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی جگہ پر ہم جمع تھے, تو پرانی یادیں کرنے لگے کہ یار وہ دور بھی تھا اور اب کا دور ہے. آپ لوگ تو کہیں موٹر سائیکل پہ بھی جا رہے ہیں, تو اگر میں نظر آؤں تو مجھے امید ہے کہ آپ موٹر سائیکل بھی کھڑی کر کے ملاقات کریں گے. لیکن وہ کہنے لگے امین بھائی ایسے عجیب معاملہ ہے کہ میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں نا, تو میں اپنی ویسپا پہ نکلتا ہوں, موٹر سائیکل پہ نکلتا ہوں, اور میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ گاڑیوں میں نکلتے ہیں کیونکہ بڑا اسکول ہے. تو کہ ایسا عجیب ماحول ہوتا ہے وہاں پر کہ اگر سگنل پر میں کھڑا ہوں اور میرے برابر میں آ کر میرے کسی طالب علم کی ایئر کنڈیشن کار کھڑی ہو,
تو مجھے یوں بھی نہیں دیکھتے ہو، اگر یوں دیکھ رہے ہو تو یوں دیکھ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو ایسا عجیب دور ہے۔ تو اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں اس معاملے میں، ملن ساری، گرم جوشی اور ملاقات، سلام دعا، یہ ہمارے اسلام کی تربیت ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ملاقات کریں، مصافحہ کریں، خیر خیریت پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے اس کی دل جوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان مرد ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے رفیق کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے رفیق سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں۔ تو فیضان سلام جاری رہے گا، فیضان سلام جاری، فیضان سلام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان